Hello, Assalamu alaikum. Brother, वालेकुम अस्सलाम I आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक ट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मर्दों की दूसरी शादी का रुझान मुस्लिम ममालिक में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, मगर इसको जो मगरबी ममालिक में वो इसे ज़ालिम करार देते हैं। और देखा जाए तो औरतें भी अपने खामन की दूसरी शादी से खुश नहीं होती। आपने शायद कभी सुना हो कि किसी औरत ने अपने खामन की शादी किसी दूसरी औरत से करवाई हो। दोस्तों, आज की वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, एक औरत डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई और बहुत गुस्से में लग रही थी, क्योंकि इसका खामद यानी शोहर दूसरी शादी या तो करने वाला था या इसने दूसरी शादी कर ली है। इसने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपना सवाल सामने रखा और कहा कि मैंने दूसरी शादी के मुतल्लिक आपका बयान सुना था। मर्द ज़्यादातर दूसरी शादी के शौकीन होते हैं। इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है, यहाँ तक कि वो अपनी पहली बीवी से इजाज़त भी नहीं लेता। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस शख्स से एक ख़ानदान भी मुश्किल से संभलता है, वहाँ मर्द दूसरी शादी करना चाहता है और इसको मालूम होना चाहिए कि वो इंसाफ नहीं कर पाएगा, तो ऐसी वजह से कुछ रियासतों ने बीवी से इजाज़त लेना लाजमी करार दिया। इसमें आप क्या कहेंगे? जिसमें मर्द इंसाफ नहीं कर सकता, क्या उसे दूसरी शादी करना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो क्या इस हुकूमतों के कवानीन पर अमल करना चाहिए या नहीं? आइए डॉक्टर जाकिर नाइक से सुनते हैं। I went through your speech about the second marriage by man. Men are very much fond of having more than one marriage, and Islam do allow them for that. Even for that, they don't need a permission from their first wife, second wife, in case they are going for third or fourth. My question to you is that there is less patience among the female side, and the social circumstances where there is very hard to lead one family when the person wants to go for 2, 3, when they know they can't have justice with them. In such condition, certain states have made it a compulsory law that man before going there should get permission from the first wife. Still, do you say that avoiding the social circumstances or corruption among the relation where man mostly disowns the second or third wife, or they divorce them just for the social pressures or family pressures afterwards, do you still say that they don't need a permission? Or if they do, in such circumstances, should such laws of state be religiously followed or not? Sister asked the question that most of the men, they love having second wife. She did a survey, I think. I'm a victim to this. Sorry? I'm a victim to this. No, if you're a victim, you cannot put all the men in the same bracket. If you are a victim to certain things, you cannot say most of the men. You can say some men, no problem. Correct? So if you are a victim to certain things, you cannot put all the men in the same bracket. Okay, anyway, coming to your question, that men, when they want to marry a second wife, they don't have to take permission, because Allah has given them permission in the Quran, but certain states have said that it should be compulsory to take permission. What is my view? In Islam, Allah says in the Quran in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. This statement, marry only one, is only given in the Quran and no other scripture. If you can't do justice, you have to marry only one. That means Quran gives permission for a man to have 2, 3 or 4 wives, but they can't do justice, marry only one. In Islam, under normal circumstances, a husband need not take the permission of the wife before marrying a second wife. But in Islam, marriage, nikah, is a sacred covenant. During nikah, a would-be wife can put any condition which is permitted by the Sharia to the husband,
Similarly, the husband can put any condition which is permitted by the Sharia. That means if a woman marries a man, she can put the clause that I will only marry you on the condition that you do not take a second wife. Now, because marrying more than one wife is not compulsory in Islam, she can put a clause saying that I will only marry you if you do not take a second wife. She has the option. If women don't put the clause, who's to blame? Sister, did you put that clause in your marriage nikahnaama? ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب شروع کیا اور کہا کہ بہن آپ یہ نہ کہیں کہ سارے مرد ہی ایسے ہیں یا سارے مرد ہی انصاف نہیں کر پاتے. اگر آپ اس صورت حال کا شکار ہیں تو کیا آپ کو سب مردوں کو اس میں ڈالنا چاہیے؟ اور اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر آپ 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں اور ان میں انصاف کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو. قرآن مجید کے علاوہ کسی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. عام طور پر عورت سے اجازت لینے پر عورت کوئی بھی شرط رکھ سکتی ہے کہ تم دوسری شادی اس شرط پر کر سکتے ہو کہ نساء چیپٹر نمبر 4 صفحہ نمبر 3. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت سے گفتگو میں کہا کہ بہن ایسی کوئی بھی شرط آپ نے اپنے نکاح میں رکھی تھی؟ اس وقت اس خاتون نے کچھ بولنا چاہا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو ٹوک کر کہا آپ بس ہاں یا نہ میں جواب دیں. تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اس وقت یہ رواج نہیں تھا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن میں سادہ سا سوال پوچھ رہا ہوں، کیا آپ نے ایسی کوئی شرط رکھی تھی یا نہیں؟ تو اس خاتون نے نہ میں سر ہلا دیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اب بتائیں اس میں غلطی کس کی ہے، آپ کی یا اسلام کی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم نہیں تھا تو پوچھ لیتی، اس کا مطلب آپ کو دین کا علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نہیں جانتی کہ آپ شرط رکھ سکتی تھی. تو اس عورت نے نہ میں سر ہلایا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اب تو آپ جان گئی ہیں نہ. تو اس عورت نے ہاں میں سر ہلایا. آپ بھی دیکھیں پھر مزید بتاتے ہیں. Permission in the Quran, but certain states have said that it should be compulsory to take permission. What is my view? In Islam, Allah says in the Quran in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s. But if you can't do justice, marry only one. This statement, marry only one, is only given in the Quran and no other scripture. If you can't do justice, you have to marry only one. That means Quran gives permission for a man to have 2, 3 or 4 wives, but they can't do justice, marry only one. In Islam, under normal circumstances, a husband need not take the permission of the wife before marrying a second wife. But in Islam, marriage, nikah, is a sacred covenant. During nikah, a would-be wife can put any condition which is permitted by the Sharia to the husband. Similarly, the husband can put any condition which is permitted by the Sharia. That means if a woman marries a man, she can put the clause that I will only marry you on the condition that you do not take a second wife. Now, because marrying more than one wife is not compulsory in Islam, she can put a clause saying that I will only marry you if you do not take a second wife. She has the option. If women don't put the clause, who's to blame? Sister, did you put that clause in your marriage nikahnaama? Basically, یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کہا کہ اب آپ نکاح میں کوئی بھی شرط رکھ سکتی ہیں، لیکن آپ شوہر کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نماز نہ پڑھو کیونکہ نماز فرض ہے، اور فرض سے منع نہیں کر سکتی. حرام کام کرنے کا کہہ سکتی ہیں کہ شراب نہ پیو کیونکہ شراب حرام ہے. Clause in the nikahnaama that my husband should not take a second wife. Did you I was put not yes? asked for that. So who's to blame? If you did not ask for your right, who's to blame, he or you? If you don't ask, good, even I will not ask. I'm asking, that means you did not know your religion, right or wrong? Did you know when you got married that you can put a clause in the nikahnaama? Did you know? یہ بات ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے کہا کہ اب آپ نکاح میں کوئی بھی شرط رکھ سکتی ہیں، لیکن آپ شوہر کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نماز نہ پڑھو کیونکہ نماز فرض ہے، اور فرض سے منع نہیں کر سکتی. حرام کام کرنے کا کہہ سکتی ہیں کہ شراب نہ پیو کیونکہ شراب حرام ہے، لیکن جو حرام اس پر پابندی نہیں لگا سکتی. اگر وہ
راضی ہے تو شادی مت کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ اپنے دین کو نہیں جانتی تو غلطی آپ کی ہے۔ ذاکر نائک نے کہا کہ آپ ریاست کو چھوڑیں، آپ کوئی بھی کسی بھی مرد یا خاتون جو جائز شرط ہے وہ لاگو کر سکتی ہے۔ آپ یہ شرط رکھ لیں کہ میں اس شرط پر شادی کروں گی کہ آپ یہ مہینہ 50,000 دو گے تو 1 لاکھ بھی کہہ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کی شادی میں حق مہر کتنا تھا؟ اس خاتون نے کہا کہ 1 لاکھ روپے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ اس 1 لاکھ کا کیا کر سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آج کا آپ حساب لگائیں کہ مہنگائی کتنی ہے، آپ 1 لاکھ کا کیا کرو گی؟ آپ اس پر راضی کیوں ہوئی؟ ویڈیو دیکھیں پھر آگے آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ Individual Muslim, man or woman, can put any clause which is optional. You can put a clause that I will only marry you if you give me every month 50,000 rupees. No problem. Agree? Agree. Has the money, he will agree. No. Or you say 1 lakh rupees. Put a clause. He may agree, may not agree. You can demand the meher what you want. You know meher. How much meher you kept, sister? But if they promise a Sister, meher and how much afterwards meher? they are See, not I'm giving, asking then you a question. What is your, where do you come from? You are saying my name is so and so. What was the meher in your marriage? 1 lakh. 1 lakh rupees. What can you do with 1 lakh rupees today? It's worth nothing So why did you agree with that meher? Who's to blame? because You or there me? was no other option. So the problem is in you. Problem is that then you have to do. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، اسلام میں کافی راستے ہیں لیکن ہم اسلام کو جانتے ہی نہیں۔ اگر آپ نے میرا جواب سنا ہے تو اسلام نے 1 سے زیادہ بیویاں عورت کی حفاظت کے لیے دی ہیں۔ اگر مرد 1 شادی کرتا ہے تو آج عورت غیر محفوظ ہوتی، مردوں سے عورتوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ دنیا میں کروڑوں عورتیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ 1 سے زیادہ شادی عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہم اسلام کو جانتے ہی نہیں۔ اگر مرد شادی کے بعد کوئی کسی اور عورت سے طلاق رکھے تو عورت کہتی ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہاں پر ایک اچھی مسلمان عورت کہے گی کہ میں نہیں ان کی حفاظت کروں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے خاوند کی وجہ سے مجھ سے اس طرح کا آپ سوال کیا۔ ایک اچھی عورت لوگوں کے سامنے اپنے خاوند کو بے عزت اس طرح نہیں کرتی۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اچھا نہیں تو آپ اچھی ہو جائیں۔ کتنا بھی شوہر آپ پر تشدد کرتا ہے اس کا دل اپنے آپ نرم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس عورت کو کہا کہ بس میں یہ کہوں گا کہ آپ جنت گوا رہی ہیں۔ Do you understand? Public don't know me, Allah public says don't in the know Quran, the person. Inna Allah ma sabirin. Verily, Allah is with those who, even if my wife, however bad she is, I will, mashallah, she's very good. Mashallah, she's the best wife in the world. But even if my wife was the worst wife, I would never criticize her because I want to go to Jannah. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the best Muslim is that who's the best to his family, including the wife. Now, if your husband hypothetically is not good, you be good to him, khalas. He should say, how much am I torturing my wife, yet she's praising me. His heart should melt. Irrespective the heart does not melt, you will go to Jannah. Do you know that, sister? You are losing your Jannah, sister. My advice from a brother to you is you are losing your Jannah by criticizing your husband in public. Do you understand, sister? But you're not understanding my question. I My don't question have to understand you, sister, because I as a person cannot give judgment without hearing him. He's not present here. It is ghibah. It is ghibat. My advice to you is that, sister, forget about ghibat. Forgive, you will go to Jannah. دوستو، تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو اچھی لگے، ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک لازمی کر لیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔